اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آن لیکچرز بائی قاسم بن سجاد کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ آج کا ہمارا ٹاپک یہ ہے کہ کیا مختار عام اپنی تمام پراپرٹی جو اس کو بطور مختار عام یا مختار خاص ملی ہے وہ بیچ سکتا ہے، اور بیچنے کے بعد کیا وہ پیسے اگر اصل مالک کو پرنسپل کو نہ دے تو وہ اس کی کیا قانونی حیثیت ہوگی۔ اس سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس کو کائنڈلی ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ پاور آف اٹارنی ایکٹ موجود ہے، اور پاور آف اٹارنی آپ کسی کو بھی اپنا مختار بنا کر اپنی پراپرٹی کو طور پر اس کے تمام حقوق اس کی طرف دے دیتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس کی کنسیڈریشن کوئی نہیں ہوتی۔ آپ وہاں پر یہ لکھتے ہیں میں معذور ہوں، میں بیمار ہوں، یا میں ملک سے باہر ہوں، یا کسی اپنے معاملات کو نہیں دیکھ سکتا، پبلک سرونٹ ہوں، نوکری میں ہوں، اور یا کسی اور صوبے میں ہوں، اس شخص کو میں پاور آف اٹارنی دے رہا ہوں، اور پاور آف اٹارنی کی وجہ سے یہ شخص میرے تمام معاملات کو دیکھ سکتا ہے، آگے بیچ بھی سکتا ہے۔ اب اس میں یہ نہیں لکھا ہوتا کہ بیچ کر زر ثمن وصول کر سکتا ہے، اس میں یہ نہیں لکھا ہوتا کہ یہ پراپرٹی کا یہ مالک ہے، بیچ سکتا ہے، زر ثمن پیسے بھی وصول کر سکتا ہے، لیکن اپنے استعمال میں نہیں لا سکتا۔ اپنے استعمال میں وہی آنر ہوگا، ہی از ایکٹنگ ایز اے اٹارنی، مختار خاص مختار ہے اس کی پراپرٹی کا، لیکن آنر نہیں ہے۔ اگر آنر ہوتا تو یہ لکھا جاتا کہ یہ اس کا مالک بن گیا، اسے وہ پھر پاور آف اٹارنی نہیں رہے گی۔ پاور آف اٹارنی میں صرف وہ ایز اے اٹارنی پیش ہو رہا ہوتا ہے، اور دوسرے بندے کا ایز اے سمبل کہ وہ موجود نہیں ہے، اس نے مجھے طاقت دی ہے کہ آپ اس معاملات میں بھی پیش ہو سکتے ہیں۔ تو اگر وہ ایسا کرتا ہے، انتقال اس نے کر دیا، کافی سارے میں نے معاملات دیکھے کہ انتقال ہو گیا، انتقال ہونے کے بعد پیسے وہ مختار عام یا خاص کھا گیا، اور پھر وہ کہتا ہے مجھ سے لے لو، میں نے نہیں دینے۔ تو اس میں آپ اتھارٹیز ہیں، کلیئر کٹ اتھارٹیز ہیں سپریم کورٹ میں کہ پرنسپل کا جو پیسہ ہے وہ اس نے اس کو دینا ہے۔ ہی ہیز ٹو پروو دا ٹرانزیکشن وچ ہی ہیز ریسیوڈ فار دا سیل of property through that power of attorney to the principal. He is acting as an agent. وہ ایجنٹ ہے، وہاں پر ایجنٹ کے طور پر وہاں پر پیش ہوتا ہے، اور وہ انتقال کرتا ہے، اصل اسی مالک کا نام ہوتا ہے، نیچے مختار خاص لکھا ہوتا ہے، اور اس سے پھر وہ پراپرٹی آگے ٹرانسفر کرتا ہے۔ تو اس صورت میں اگر آپ کے ساتھ اس قسم کا فراڈ ہوا ہے تو جسٹ ڈونٹ ہیزیٹیٹ ٹو موو ان دا کورٹ، اور اس کو استقرار حق کے مطابق آپ چیلنج کریں، اس سے کہیں کہ یہ میں نے دیا تھا، اور دینے کے بعد اس شخص نے پیسے مجھے واپس نہیں کیے، یا میری پراپرٹی کو زیادہ بیچ دیا۔ مختار خاص میں آپ نے خاص طور پہ یہ خیال کرنا ہوتا ہے کہ اس میں پراپرٹی کتنی آپ نے لکھی۔ اکثر یہ لکھتے ہیں پورا ضلع جو ہے وہاں پر پراپرٹی ہے، یہ جو کرنا چاہے وہ عام طور پہ جو اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو پراپرٹی ان کو پتہ ہے کتنی پڑی ہے، وہ زیادہ پراپرٹی پورا ضلع کا نام لے لیتے ہیں۔ اکثر وہ لوگ جن کی جائیدادیں گم ہوئی ہیں وہ اس قسم کے پاور آف اٹارنی دیتے ہیں، پھر انہیں پتہ بھی نہیں چلتا، وہ پراپرٹی کسی اور کے نام ہو کر بک بھی جاتی ہے، اور بیچارے رلتے رہتے ہیں۔ کافی سارے دوستوں نے مجھے کالز کی، اوورسیز سے بھی کالز کی کہ اس قسم کے معاملات ہم پاور آف اٹارنی کس قسم کی دیں۔ تو وہ پاور آف اٹارنی کا ایک علیحدہ پروسیس ہے، وہ آپ کس طریقے سے یہاں پر پیش کریں گے، اور اس کا پورا ایک طریقہ کار ہے، وہ بھی کہ انشاءاللہ کسی ویڈیو میں ڈسکس کروں گا۔ تو اس طریقے سے کیا ہوتا ہے کہ کافی سارے فراڈز ہوتے ہیں۔ مختار خاص ایک اسپیسیفک پراپرٹی، فلاں قلعہ، فلاں خسرہ، فلاں قلعہ نمبر اور کھاتہ اور کیوٹ، اور اس کے ساتھ مربع نمبر، اور اس کے علاوہ موضع اور یا چک نمبر اور یا ضلع تحصیل وغیرہ، یہ ایک پراپرٹی ہوتی ہے۔ مختار خاص میں ہوتا ہے کہ یہ عام میں یہ ہوتا ہے کہ وہ پوری پراپرٹی کا عام ہے، لیکن عام میں یہ نہیں ہوتا کہ وہ بالکل کچھ بھی کرتا رہے۔ وہاں بھی ڈسکرپشن ہونی چاہیے کہ کہاں کہاں کا خاص ایک قطع اراضی کا، اور مختار عام جو ہوگا ٹوٹل پراپرٹی جو ڈسکرپشن میں دی ہوئی ہے۔ وہ مختار خاص بھی آپ چیلنج کر سکتے ہیں جس میں پراپرٹی کی ڈسکرپشن ہی نہ ہو۔ اب اس شخص کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جو میں پراپرٹی اپنی دے رہا ہوں اس کو یہ اس کی کیا مالیت ہے اور اس کو یہ کیا کر سکتا ہے۔ تو اکثر یہ فراڈ اسی صورت میں آتے ہیں ہمارے سامنے جس میں پراپرٹی کی ڈسکرپشن جو ہے وہ کلیئر نہیں ہوتی اور لوگ وہ پراپرٹی آگے
ٹرانسفر کر دیتے ہیں اور ان کو کسی طور پر بھی اپنا وہ فیڈ بیک اور پیسے نہیں ملتے، جس کی وجہ سے ان کا بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ جو اوورسیز ہیں وہ اپنا پاور آف اٹارنی، جس طرح ہم وکیل ہیں، آپ جو وکالت نامہ بناتے ہیں، یہ بھی پاور آف اٹارنی ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہم وہاں پر پیش ہو کر آپ کے تمام باتوں کو جو آپ نے بتایا ہوتا ہے اس کو ریپریزنٹ کرتے ہیں، تو وہاں بھی تھرو ایجنٹ ہوتے ہیں۔ جب ہارتے ہیں تو وہ بھی آپ ہارتے ہیں، جیتتے ہیں تو آپ جیتتے ہیں۔ وکیل کی ایک محنت ہوتی ہے، اس نے قانون کے مطابق اسسٹ کرنا ہوتا ہے، جس کی وہ فیس لے لیتا ہے۔ اسی طرح جو مختار ہوتا ہے، مختار کی اپنی ایک سیٹلمنٹ ہوتی ہے، اس میں فیس کی کوئی کنسیڈریشن کی بات نہیں ہوتی، نہ ہی ضروری ہے، وہ آپ کی پرائیویٹ سیٹلمنٹ ہے، اگر آپ اس میں لکھ دیں تو ٹھیک ہے، نہ لکھیں تو بھی کوئی بات نہیں، لیکن وہ اس طریقے سے خدمت گزاری کی صورت میں۔ ہاں، اس میں یہ ہے کہ اگر آپ نے مثال کہیں، یہ ایک غلطی کافی سارے لوگوں سے ہوتی ہے کہ وہ ایک پراپرٹی لے لیتے ہیں اور ان سے لے لیتے ہیں مختار لینے کے بعد کہ جناب ہم مختار ہیں اور یہ پراپرٹی آج سے آپ کو اتنے پیسے دے دیے، باقی پیسے آپ کو دے دیں گے، تو وہ مختار خاص جو ہے لے کر، یہ مختار عام لے کر لوگ اپنے پاس رکھ لیتے ہیں، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ انتقال نہیں ہوتا، یا وہ اصل مالک جو ہے پیسے لے لیتا ہے، پھر جا کر اس کو ریووکیشن آف پاور آف اٹارنی، اسے انگلش میں کہتے ہیں، جس کو اردو میں کہتے ہیں ابطال نامہ، اس کو باطل کیا جاتا ہے کہ یہ باطل ہے، اب میں اس کو ختم کرتا ہوں، اب میں اس کو مختار نہیں کرتا۔ اگر آپ نے کسی کو پیسے دے دیے ہیں اور پیسے لینے صرف اس وجہ سے خوش ہیں کہ آپ نے مختار نامہ لے لیا ہے، تو وہ مختار نامہ تو کسی ٹائم بھی کینسل ہو جائے گا، اور پھر اس کو آپ بحال کرانے کی بھی قانونی حیثیت آپ کے پاس نہیں ہے۔ اگر آپ نے پیسے دیے ہیں تو اس کا ایگریمنٹ ٹو سیل لکھیں، ساتھ بے شک آپ مختار نامہ بھی لکھوا لیں۔ ہاں، ایک اور سوال بھی اکثر مجھ سے کیا گیا کہ اگر کوئی مختار عام جو یا خاص فوت ہو جائے تو فوت ہونے کے بعد کیا وہ زمین پھر اس کے وارثان جو ہیں وہ آگے شفٹ کرا سکتے ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں کرا سکتے۔ یہ غلطی ضرور ہوتی ہے۔ اکثر لوگ جو زمین لیتے ہوئے مختار خاص یا عام لیتے ہیں تو وہ ان کی زندگی میں ہی ہو سکتا ہے، اس کے مرنے کے بعد یہ ایک اسپیشل پاور ہے کہ آپ پاور دی ہے کہ میری طرف سے آپ ایکٹ کرو، اس کا کوئی دوسرا مطلب نہیں ہوتا، اس کو ایکٹ کی صورت میں ہی آپ نے دیکھنا ہے، اور آپ نے یہ لینا ہے تو اسی صورت میں دیکھیں۔ اگر آپ نے زمین، بار بار میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے زمین خریدی ہے تو اس کا ایگریمنٹ لکھیں، وہ وارثان اس کو لے سکتے ہیں، پھر اس کے وارثان بطور پاور آف اٹارنی نہیں ہوتے۔ دس از دا سنگل power given to the power of attorney during the lifespan of his life۔ اس کے بعد وہ جب مر جاتا ہے خدا نخواستہ تو اس کے بعد اس کی کوئی پاور آف اٹارنی ایکٹیو نہیں ہوتی۔ تو ابطال نامہ بھی ہم نے ڈسکس کر لیا کہ ہاں، یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابطال آپ کیسے کر سکتے ہیں۔ تو ابطال اگر آپ کی نظر میں یہ بات آ گئی ہے کہ پاور آف اٹارنی جو ہے کوئی بددیانتی کر رہا ہے، مجھے پیسے نہیں دے رہا، تو آپ فوری طور پر وہاں پر ریووکیشن آف پاور آف اٹارنی کریں، ایک نوٹس اس کو دیں دیٹ یو آر ہیئر بائی نوٹیفائڈ دیٹ یو ول ناٹ بی دا پاور آف اٹارنی اینی مور، اور آپ میری پراپرٹی کے اب کوئی خیال کرنے والے نہیں ہیں، اور میں نے کسی اور کو پاور آف اٹارنی دے دیا ہے یا میں دینے لگا ہوں۔ اس نوٹس کے ساتھ آپ نے ابطال نامہ رجسٹرار کے پاس جا کر اس پاور آف اٹارنی کی نقل لگا کر آپ نے ابطال کرنا ہے، وہ اس کے بعد جا کر وہاں پر شو بھی کرنا ہے جو ہاں پاور آف اٹارنی جس موضع کی آپ نے جاری کی تھی۔ تو یہ کافی کمپلیکیشنز ہیں، اپنے کسی اچھے وکیل صاحب یا کسی قابل دوست کے ساتھ یہ ضرور ڈسکس کر لیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، میرے لائق جو بھی خدمت ہو انشاءاللہ میں کوشش کرتا ہوں۔ انسان میں کمیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں، کبھی آپ کے ساتھ انشاءاللہ سپورٹ ہی کریں گے اور ہمیشہ آپ کے ساتھ رہیں گے۔ اگر آپ کمنٹس اگر لیٹ پہنچ سکیں یا جواب کرنے سکیں، میں نے آج تک کوشش کی ہے کہ جب سے میرا یوٹیوب چینل بنا ہے میں نے تمام دوستوں کو رپلائی کرنے کی کوشش کی ہے، جنہوں نے میں واٹس ایپ پہ کالز کی ہیں ان کو بھی رپلائی کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا ہمیں ناصر ہو، آپ کے دعاؤں کا طلبگار قاسم سجاد۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔